یہ بتائیں کہ پشاور میں ریسکیو 1122 کا کافی بڑا آفس موجود ہے، ابھی تک ٹریننگ اکیڈمیز کیوں نہیں بنائی؟ آپ کے پاس پشاور میں کتنے ریسکیو اہلکار موجود ہیں، کتنی آپ کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، اس کا کچھ ڈیٹا اگر ہمیں پرووائڈ کریں۔ پروونشل گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے، ان کی فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ بے روزگاری ختم کی جائے، تو اس اکیڈمی کے لیے ہمیں زمین بھی دے دی گئی ہے، انشاءاللہ قریب اس پہ کنسٹرکشن بھی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ میں پروونشل گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں یا ان کو میں فیور دیتا ہوں، جی ہمارا تو کام یہ نہیں ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی تحریک انصاف کا جو دھرنا ہوا تھا، اس میں آپ کی کافی جو وہیکلز ہیں وہ پنجاب پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کتنی آپ لوگوں نے ابھی تک واپس منگوا لی ہیں، کچھ باقی رہتی ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کیے آپ نے؟ کرپشن کے حوالے سے کوئی ایسا ہے کہ کچھ ایسے کمپلینٹس بھی آتی ہیں؟ یہ خیر غلط بات ہے کہ فنڈز کی کمی ہے، الحمدللہ ہم نے جو بھی ڈیمانڈ کیا ہوا ہے تو انہوں نے فرسٹ پریورٹی پہ ریسکیو 122 کو فنڈ دیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ام کلثوم اور آپ کو دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے TCN براڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع زندگی اور موت کے درمیان کا وہ لمحہ ہے جب ایک کال آپ کا سب کچھ بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ریسکیو 1122، جو پاکستان میں ہنگامی حالات، ہنگامی معاملات میں سب سے پہلے پہنچنے والا ادارہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ شخصیت جس کی قیادت میں یہ ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر محمد ایاز خان۔ ڈاکٹر محمد ایاز خان کی قیادت میں اس ادارے نے کافی سنگ میل عبور کیے ہیں، جدید سہولیات اپنائی اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں زندگیاں بھی بچائی ہیں۔ ہمارے آج ڈاکٹر محمد ایاز صاحب سے کچھ اہم سوالات ہوں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے یہی پوچھیں کہ ان کا جو ادارہ ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے، کون کون سے چیلنجز ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ آئیے اس اپنی اہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمد ایاز خان کو اپنے TCN براڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پشاور میں ریسکیو 1122 کا کافی بڑا آفس موجود ہے، ابھی تک ٹریننگ اکیڈمیز کیوں نہیں بنائی گئی؟ جو ہمارے نوجوان نسل ہے، نوجوان ہے، وہ دور دراز جگہوں پر جا کے کیوں ٹریننگز لیتے ہیں، پنجاب جا کے کیوں ٹریننگز لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا اقدامات ہیں، کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ جی کاؤ نیوز کا جو یہاں پہ آئی ہے ہمارے ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں، اور ہمارا ویو اور ہمارے ریسکیو کے بارے میں، ہمارے ریسکیو کے جوانوں کے بارے میں انفارمیشن کے لیے۔ جس طرح آپ نے کویسچن کیا ہے کہ یہاں پہ اکیڈمی کیوں نہیں ہے، تو سب سے پہلے میں جی آپ کو بتاؤں کہ ریسکیو 1122 2010 میں اسٹیبلش ہوا تھا یہاں پہ، جب اس ٹائم انسرجنسی بڑی ٹاپ پہ تھی۔ اس کو پائلٹ پروجیکٹ پشاور میں تھا، پھر سیکنڈ جب یہ سکسیس ہوا یہاں پہ تو مردان میں، مردان کے بعد الحمدللہ یہ ابھی 34 ڈسٹرکٹس میں اسٹیبلش ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 109 سب اسٹیشن جو ہم نے فار لانگ ریجنز، جس میں ساؤتھ وزیرستان سے لے کے تیرا تک اور اپر چترال تک باجوڑ تو پہ بھی یہ اسٹیشن اسٹیبلش ہے۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارے یہاں پہ KP میں تقریباً 109 سب اسٹیشن ہے۔ اس میں ہمارے تقریباً 6 سے 7 سے 8 ہزار کے درمیان ہمارے ریسکیورز جو پوسٹڈ ہے تھرو آؤٹ دا خیبر پختونخوا میں پوسٹڈ ہے، جو مختلف ایریا میں، ہارڈ ایریا میں بھی ہے، سٹل ایریا میں، وہاں پہ یہ ڈیوٹی انجام دے رہے۔ تو انیشیلی جب یہاں پہ ریکروٹمنٹ ہوئی تھی تو یہ ٹریننگ کے لیے ہم نے ان کو لاہور اکیڈمی میں 6 منتھ کا جو مینڈیٹری ٹریننگ ہوتا ہے لاہور اکیڈمی میں، وہاں پہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے۔ ان کا ٹریننگ بھی بڑا ٹف اینڈ رف ٹریننگ ہوتا ہے وہاں پہ، ان کو جس طرح ہمارے ایلیٹ فورس کا یا ہمارے ایجنسیز کی ہوتی ہے فزیکل فٹنس، ان کی جو ٹریننگ ہوتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے یہ ٹریننگ حاصل کیا اور یہاں پہ پھر ان کو پوسٹ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ کویسچن جی آپ کا یہ ہے کہ یہاں پہ اکیڈمی کیوں نہیں بنی گی؟ یہاں پہ جی اگر ہم نے شاکس میں خیبر ایجنسی میں ہمیں گورنمنٹ نے تقریباً 200 کنال کے لگ بھگ ہمیں زمین دی ہے یہاں پہ، جس پہ ہماری اکیڈمی بنی گئی، جس کے لیے ہمارے پروونشل گورنمنٹ نے بھی فنڈ ریلیز کیا ہوا ہے اور DC صاحب کو بھی ہم نے فنڈ ریلیز کیا ہوا ہے، CNW کو بھی ہم نے اس پہ ریلیز کیا ہوا ہے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس پہ بھی عنقریب کام شروع ہو جائے گا، جو تقریباً
200 سے 250 کنال کے لگ بھگ وہ زمین ہے. سر یہ کتنے ٹائم میں کام کریں؟ تو یہ تو کافی بڑا پروجیکٹ ہے. ہوپ فل انشاءاللہ 3 to 4 ایئر میں تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فائنینشیل کرنچ بھی چل رہا ہے, تو اس کے ساتھ ریلیزز میں مسئلہ ہوتا ہے. تو پروونشل گورنمنٹ ہمیں پراپر سپورٹ دے رہی ہے, اور موجودہ گورنمنٹ نے ہمیں کافی سپورٹ دیا ہے اس بارے میں, تاکہ ریسکیو 112 کی کیپیبلٹیز کو ہم مزید نکھاریں, اس کو ہم مزید اکوپمنٹس دیں. پروونشل گورنمنٹ ہمارے چیف منسٹر صاحب اس میں کافی ذاتی انٹرسٹ لے رہے ہیں. ان کے لیے مزید ہمیں کافی گاڑیاں ہمیں پرچیز کی دی ہے, تاکہ 1.5 بلین کا ہم نے پرچیزنگ بھی ہم نے کی ہے. جو آج کل ریسکیو کو جو جدید اکوپمنٹس کی ضرورت تھی, تو وہ الحمدللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ہمیں وہ پرووائڈ کر دی ہے, اور وہ بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے آپریشن ایریا میں. تو اس طرح اکیڈمی میں بھی قابل دلچسپی رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ بھی عنقریب آپریشن ہو جائے گا, اس میں بھی ٹائم لگے گا, لیکن اس کے لیے بجٹ وغیرہ سب کچھ ہمارے پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں دے دی ہے. جی اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ اب آپ کے پاس پشاور میں کتنے ریسکیو اہلکار موجود ہیں, کتنی آپ کے پاس گاڑیاں موجود ہیں, اس کا کچھ ڈیٹا اگر ہمیں پرووائڈ کریں. اچھا جی, اس طرح ہے کہ جہاں پہ ہم اسٹیشن بناتے ہیں یا جس ضلع میں ہم اسٹیشن اسٹیبلش کرتے ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو نیڈ آف دا پاپولیشن ہوتا ہے. وہاں پہ جتنی آبادی ہوگی, تو اگر زیادہ آبادی ہے اور اس کا ڈسٹنس بھی تقریباً 5 to 6 کلومیٹر ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کے درمیان ہونا چاہیے, تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. جیوگرافیکل ہم میپ کے تھرو ہم اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ پشاور میں کتنے ریسکیوز ہے, یہ تو تقریباً 700 کے لگ بھگ ہمارے ریسکیو ہے یہاں پہ. لیکن ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے تقریباً 15 سب اسٹیشنز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اور 15 سب اسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئک ریسپانس کریں, کیونکہ انٹرنیشنل اگر آپ لیول دیکھا جائے, 911 کا دیکھا جائے یا کوئی دوسری ڈپارٹمنٹ ہو, تو اس کا رسپانس ہم نے اور اپنے رسپانس کے ساتھ کمپیئر کیا, تو الحمدللہ ہمارے جو 14 سال سروس ہوئے, تو اس میں ہمارا رسپانس ابھی بھی 6.5 منٹ آ رہا ہے یہاں پہ کوئک رسپانس کے لیے, انسیڈنٹ سائٹ پہ جانے کے لیے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے روڈز بلاک ہوتے ہیں, ٹریفک ہوتا ہے, کبھی جل سے جلوس سے ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہماری رسپانس جو ہے 6.5 ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ ہم نے زیادہ تر آبادی کو کور کیا ہوا ہے, تقریباً 95 to 97% ہم نے آبادی کور کیا ہوا ہے ریسکیو 112 کے اسٹیشنوں سے. ایاز صاحب, میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ نئے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کے لیے آپ اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ کیا اقدامات؟ اچھا, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں ہماری ریکروٹمنٹ پروسیس شروع ہوا تھا, جو ایٹا کے تھرو ہوا تھا. تو وہ کافی ٹف اسٹیجز سے گزرتے ہیں, جس میں سے ان کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر میڈیکل ریٹن, اور پھر انٹرویو کے لیے ہوتا ہے. تو وہ تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے, اس کا بھی پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن اس دوران انٹرم گورنمنٹ بھی گزر گئی تھی, تو اس وجہ سے وہ ہمارا پروسیس تھا وہ ڈیلے ہو گیا ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم عنقریب یہ ہمارا ریکروٹمنٹ جو ہمارا ہے, تو وہ سے بھی انشاءاللہ ہم ایز سون ایز پاسبل جتنی بھی جلدی ہو سکے گا تو اسے ہم کمپلیٹ کریں گے. اور جتنی بھی ہمارے معاشرے میں ینگ جنریشن ہے, یا جو ڈگری ہولڈرز ہے, ڈپلوما ہولڈرز ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پروونشل گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے, ان کی فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ بے روزگاری ختم کی جائے. اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کافی انٹرسٹ لے رہے کہ بھی ایز سون ایز پاسبل یہ بھرتیاں کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد نپٹایا جائے. سر, آپ نے جیسے بتایا کہ 2022 سے یہ پروسیس ہوا ہے, تھرو پیپرز اور ٹیسٹ کے ذریعے یہ ہوئے ہیں, تو سر آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ ایک اہلکار کی جو ایج ہے یا جو اس کی فزیکل ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اچھا, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انفورسمنٹ میں یا فورسز میں جس طرح ان کی جو ریکوائرمنٹس ہو, جس میں ہائٹ ہوتا ہے جس کے تقریباً 5'7" اور 5'8" کے درمیان ہوتا ہے, اور پھر ہمارا 1 مائل ہوتا ہے جو 7 منٹس میں آپ نے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. پھر اس طرح جو لیڈیز ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے 9 منٹس کا رکھا ہوا ہے, جو 40 سے ابو ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے 9 منٹس اس کا بھی ہوتا ہے. تو فزیکل فرسٹ مینڈیٹری کو وہ کلیئر کریں گے, ٹھیک ہے جی. کلیئرنس کے بعد پھر ان کا ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ, میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. میڈیکل میں ان کا جسمانی اور ایکسرسائز وغیرہ ہیپیٹائٹس کی جتنی بھی جو فارمیلٹیز ہوتی ہے وہ ہم پولیس اسپتال سے کرواتے ہیں. جب وہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر ان کا ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد پھر ان کا جو شارٹ لسٹنگ پروسیس ہوتا ہے, تو شارٹ لسٹنگ کے بعد ان کا انٹرویو ہو کے, انٹرویو میں جب جو بھی ریسکیو سلیکٹ ہو جاتا ہے پھر اس سے ہم 6 منتھ کے لیے ہم مینڈیٹری ٹریننگ کے لیے لاہور اکیڈمی بھیجواتے ہیں.
لیکن وہاں پہ بھی یہ ہمارے مینڈیٹری میں یہ ہے کہ وہاں پہ یہ کوالیفائی کرے گا، وہاں کی جتنی بھی ایگزامز ہوتے ہیں فزیکل ہوتے ہیں، وہاں پہ جتنی بھی ٹف ایکسرسائزز ان کا ایگزامز ہوتا ہے وہ کوالیفائی کر کے پھر یہاں پہ ہم ان کو پوسٹ کر دیتے. پر ہوپ سو کہ پشاور میں بھی یہ ٹریننگ اکیڈمیز بنائی جائیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ یہیں پہ اپنے علاقے میں رہ کے ٹریننگز بھی مکمل کر سکے، نہ کہ انہیں دور دراز یا پنجاب سائڈ پہ جا کے ٹریننگز کرنی پڑے. نہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمارا پروونشل گورنمنٹ اور جی ہمارا چیف منسٹر صاحب کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں. انہوں نے کافی ڈائریکشن بھی دی کہ امیجیٹلی یہاں پہ ریسکیو 122 کی اپنی اکیڈمی ہونی چاہیے. بالکل. تو اس اکیڈمی کے لیے ہمیں زمین بھی دے دی گئی ہے، انشاءاللہ قریب اس پہ کنسٹرکشن بھی شروع ہو جائے گا. اچھا ایاز صاحب، تاریخ میں آپ سب سے متنازع جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، میڈیا میں بھی کافی سرگرم رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا جی، جس طرح آپ کو پتہ ہے میڈیا تو آئی ڈونٹ نو ان کا کیا وہ ہے ہمارے بارے میں، لیکن میں متنازع میڈیا نے بنا دیا ہے. ہمارا کام ہے جی سروسز پرووائڈ کرنا، چاہے بم بلاسٹ ہو، چاہے آگ ہو، چاہے ڈروننگ کیسز ہو، جو بھی ایمرجنسی ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو 122 فرسٹ رسپونڈر ہوتا ہے، اور جس کا آپ بھی برملا اقرار کرتی ہے کہ بھئی ایک وہ ہے، ایک یہ ادارہ ہے جو کہ فرسٹ رسپونڈر ہے جی. تو یہ بات غلط ہے کہ میں پروونشل گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں یا ان کو میں فیور دیتا ہوں. جی ہمارا تو کام یہ نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی میجر جلسہ ہو، جلوس ہو یا کوئی بھی اسٹرائک ہو تو ہماری گاڑی وہاں پہ پارک ہوتی ہے. خدا نخواستہ جو آپ کو آج کل کے حالات کا پتہ ہے، یہاں پہ کوئی تھوڑی سی بھی کوئی اس طرح مس ہیپ ہو جائے تو پھر ہمیں وہاں پہنچنے میں کافی تکلیف ہوگی جی. پر سر کافی کمپلینٹس بھی آتی ہیں، لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کبھی کبھی کہ ریسکیو 122 جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں پہنچا، اس کی ٹائم پہ اویلیبلٹی کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آیا یہ ٹریفک کی جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم لیٹ پہنچتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ متنازع یہی بات ہے کہ میں پہلے سے میں نے گاڑی دیکھو، اگر آپ ہمارے جو ابھی جو جلد سے جلوس ہو رہی تھی، دیکھو خدا نخواستہ دیکھو یہ لاکھوں میں لوگ آ رہے تھے موٹر وے پہ. موٹر وے تو بلاک تھا. اگر خدا نخواستہ اس دوران کوئی میجر سا کوئی مائنر سا بھی انسیڈنٹ ہو جاتا تو ہمارے لیے رسپانس تو بڑا مشکل تھا، کیونکہ پشاور سے موو کرنا یا مردان سے موو کرنا اتنے ٹریفک میں پھر ہمیں کس طرح راستہ ملتا. اور اس دوران 3-4 واقعات بھی ہو گئے تھے جس میں ایک گاڑی کو آگ لگ گئی تھی. ہم نے اس کے لیے کوئک ریسپانس کیا ہے. 1-2 بندوں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، 3 بندے پل سے نیچے گر گئے تھے. تو ہم نے اس کو ریسپانس کر کے ہمارے پاس باقاعدہ اس کی ویڈیوز ہے، ہم نے اس کو میڈیکل کور دیا اور ہم نے اس کو وہاں سے ہاسپٹل شفٹ کیا. خدا نخواستہ اگر یہ ریسکیو 122 یہاں پہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر بھی یہاں اعتراضات آپ کی سائڈ سے آتے کہ نہیں ریسکیو نہیں تھی. ہے بھی تو اعتراض، نہ ہو تو پھر بھی اعتراض. تو ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم نے تو سیو دا ہیومینٹی، ہم نے تو سیو کرنا ہے، ہم نے بچاؤ کرنا ہے، ہم نے کوئک ریسپانس کرنا ہے. ہمارا کسی کے ساتھ وہ کچھ وہ نہیں ہے. ہم پروونشل گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہمارا کام ہے لوگوں کو میڈیکل کور دینا. اور کوئی اس طرح میجر مس ہیپ ہو اس میں فائر ایمرجنسی ڈیزاسٹر وہیکل کو موو کرنا. تو یہ آپ لوگوں نے ہمیں وہ متنازع بنا دیا ہے، ادروائز اس طرح کوئی بات نہیں. ہمارا کام سروسز کو پرووائڈ کرنا ہے ہر جگہ پہ. ہم نے سروسز، اگر خدا نخواستہ ترکی میں آپ کو پتہ ہے کہ زلزلہ آیا تھا، کون گئے تھے؟ وہ یہ ریسکیو پنجابی گئے تھے، ریسکیو 122. تو ان کے لیے بارڈرز ہے، ریسکیو کے لیے تو کوئی نہیں. اگر ہمیں پروونشل گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آ جائے جہاں پہ بھی کوئی میجر ڈیزاسٹر یہ ریسکیو 122 تو موو ہوگا، کیونکہ ریسکیو سروسز تو کے لیے تو باؤنڈریز ہے نہیں نا. ہم نے تو میڈیکل کور دینا ہے، ہم نے فائر کور دینا ہے. دیکھو یہاں پہ بھی انیشیل ڈیز میں جب یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا تو ہمیں بیک اپ کے لیے کون آتا؟ تو پنجاب سے آتے تھے. وہ ہمارے بندوں کو یہاں ٹرین کرتے تھے، ہمارے پاس جاتے تھے، بم بلاسٹ میں بھی ہوتے تھے، ہمیں بتاتے کہ بھی اس طرح کام کرنا ہے، اس طرح پیشنٹ کو ہینڈل کرنا. تو اب ہم یہ کریں کہ بھی وہ بھی متنازع ہو گئی، یہاں پہ آ گئی ہے. ہمارا کام تو سروسز پرووائڈ کرنا ہے. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ دھرنوں میں بھی ہم لوگ پہلے تھے، تو ابھی جو ریسنٹلی تحریک انصاف کا جو دھرنا ہوا تھا اس میں آپ کی کافی جو وہیکلز ہیں وہ پنجاب پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی.
تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کتنی آپ لوگوں نے ابھی تک واپس منگوا لی ہیں، کچھ باقی رہتی ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کیے آپ نے؟ اچھا جی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تقریباً میڈیکل کور اور فائر وہیکل وہاں پہ گاڑیاں پارک تھی، تو ڈیفینیٹلی اتنے ہیوج اس میں نمبرز میں جب پروٹیسٹر ہوتے ہیں یا وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو میڈیکل کور کے لیے بھی ہم نے وہ دینا تو ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ مینڈیٹ ہی ہے. اور چیف منسٹر صاحب کا بھی تو ہمارا وہ ایز پر رول ایز پر پروٹوکول، کیونکہ ایک گاڑی دو گاڑی تو ان کے ساتھ میڈیکل کور کے لیے ہوتا ہے. خدا نخواستہ کوئی اس طرح میں سیف ہو جائے تو پھر گاڑیوں کا نہ ہونا بھی ہمارے لیے ایک باعث شرمندگی ہوگی ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی. تو ہم تو اس پر پروٹوکول گئے تھے. یہاں تک جی آپ نے کہا کہ ہمارے کتنے گئے تقریباً ہمارے 18 گاڑی کے لگ بھگ وہاں پہ کنفسکیٹ ہوا، جس میں کچھ فائر وہیکلس تھی، کچھ ایمبولینس تھی اور ایک کرین تھا. تو الحمدللہ اس میں سے تقریباً 6 ایمبولینسز ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور مزید کے لیے ہم نے وہ کیس دائر کر دیا ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ ود ان ویک 2 ویک ہمیں وہ بھی واپس آ جائیں گی. اچھا، اس میں جو آپ کی وہیکلز بھی تحویل میں ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو اہلکار بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے گرفتار کیے تھے. کتنے انہوں نے گرفتار کیے اہلکاروں کو آپ نے باضابطہ جو ہے وہ ریسکیو کر لیا ہے، منگوا لیا ہے، اور کتنے باقی رہتے ہیں؟ اچھا جی سر، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تقریباً 47 کے لگ بھگ جی ریسکیوز وہاں پہ اریسٹ، کیونکہ وہ گاڑیوں کے ساتھ تھے. بالکل. اور ایمبولینس سروس، کیونکہ گاڑیوں تو ایمبولینس سروس ڈرائیورز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ EMT پیرامیڈک سٹاف ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو کور دینا ہوتا ہے میڈیکل. خدا نخواستہ کوئی اس طرح میجر ایمرجنسی نہ ہو جائے یا میڈیکل ایمرجنسی، تو ہماری تو ٹیم ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کریو ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی وہ اریسٹ ہو گئے تھے. تو اس کے لیے بھی الحمدللہ چیف منسٹر صاحب کے ڈائریکٹرز ان کی سپرویژن میں ہم نے کافی دگدو کی ہے اور وہ سارے ہمارے ریلیز ہو چکے ہیں الحمدللہ. ابھی ہمارا کوئی بھی ریسکیو کوئی بھی وہاں پہ وہ نہیں اریسٹڈ نہیں ہے. اچھا جی جی، ٹھیک ہے. جیسے کہ کچھ وہیکلز رہتی ہیں پر جو اہلکار ہیں ان کو آپ وہ سارے ریلیز ہو چکے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جی اچھا، آپ کو اس طرح پتہ ہے ہمیں 42 ایمبولینس چیف منسٹر صاحب نے ابھی بھی نیو اس میں دے دیا، اپروول بھی کچھ دے دیا ہے. اور وہ بھی ہم انشاءاللہ قریب مرچ ایریا میں ہم اس کو وہ کریں گے، ڈپیوٹ کریں گے. یہی ان کا وہ ہے بیسک تحریک انصاف کا یا ہمارے چیف منسٹر صاحب کا یہی موٹو ہے کہ ہر بندے کو اس کی دہلیز پہ میڈیکل کور دیا جائے، اس کو فیسلٹیز دیا جائے. ایک سیکنڈلی ابھی آپ کو ابھی پتہ بھی ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب نے 6 ایمبولینسیں ہمیں منظور کر کے دی ہے ایئرپورٹس کے لیے. 3 یہاں پشاور ایئرپورٹ میں پارک ہوگی اور 3 اسلام آباد میں ہوگی. تو اس میں جو ہو اس کا یہی ہے کہ 24/7 میں نے اسٹاف بھی ڈپیوٹ کر دی. جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اوورسیز کا ڈیتھ ہوتا ہے باہر جی، تو یہاں تو ان کی فیملی غم میں بھی ہوتی ہے، یا پھر ان کو فار لانگ ریجن میں پہنچانے بھی مشکل تھا. تو اس کو تکلیف کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے ہمیں 6 ایمبولینسیں دی ہے. تو یہاں پہ 24/7 ہوتا ہے. یہاں سے ہم ان کو ڈیڈ باڈیز کو پھر شفٹ فری آف کاسٹ کرتے ہیں، جس کی ساری ذمہ داری، جس کے فیول ریپیئر مینٹیننس اسٹاف گاڑیاں وہ پروونشل گورنمنٹ ہی برداشت کرتی ہے جی. اور اس طرح ہمارے اسلام آباد میں بھی 3 گاڑیاں کھڑی ہے، وہاں سے جو اسلام آباد سے فلائٹ آتا ہے تو ہم اس کے تھرو بھی شفٹ کر دیتے ہیں. اچھا، سیکنڈلی اب ایئر ایمبولینس بھی شروع کر دیا ہمارے چیف منسٹر صاحب نے. تو اس میں بھی کوئی میجر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اس طرح بم بلاسٹ میں زخمی ہو جائے تو وہ بھی ریسکیو کے تھرو ریسکیو 112 ایئر ایمبولینس کے تھرو یہاں پشاور ایئرپورٹ لائیں گے اور یہاں پہ ہماری گاڑی اسٹینڈ بائی ہوگی. تو یہاں سے ان کو کنسرن ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا. سر، آپ کیا کہتے ہیں ان تمام جو آپ کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کا جو ادارہ ہے وہ مزید بہتر ہو سکتا ہے، اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے یہ بھی بتائیں. جی اس طرح جی دیکھو ہر ڈپارٹمنٹ میں بہتری کے چانسز ہوتے ہیں. اس طرح ہم نے ایک پروپوزل بھیجا ہوا ہے موٹر بائکس کا. موٹر بائکس میں 2 ٹائپس، ایک فائر بائکس ہے، ایک میڈیکل بائکس ہے. آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ریسکیو 1122 ہر جگہ پہ رسپانس کرتا ہے اور اتنی کنجسٹ ٹریفک میں پہنچنا، تو اس کو فیول کو بچانے کے لیے ہم نے موٹر بائک کا سسٹم متعارف کروایا، جس میں چیف منسٹر صاحب نے ہمیں 200 بائکس کی منظوری دی ہے. تو تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹی کے گلیاں کتنی نیروز ہوتی ہے، وہاں پہ ایمبولینس کا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہماری موٹر بائک سروس ہے وہاں پہ جاتی ہے، وہاں پہ ان کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر ان کو بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں وائرلیس ہوتا ہے اور پھر وائرلیس کے تھرو ہم گاڑی دوبارہ بیک اپ کے لیے منگوا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ویژن ہے ہماری پروونشل گورنمنٹ کی، چیف منسٹر صاحب کی،
تو اس کے علاوہ بھی ہمارے کافی پروپوزل ہم نے بھیجے ہوئے ہیں، ان قریب وہ بھی اپروو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کر لیں گے. جی سر ایک اور سوال یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق جو حالیہ دھرنے تھے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کہا کہ فنڈز کی کمی ہے، تو فیصل امین کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو کچھ پیسے بھی ملے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہانی ہے؟ نہیں جی، فنڈز کی کمی تو ایس سچ نہیں ہے، یہ تو خیر ایسی وہ انہوں نے کیا. آپ کو میں نے کہا کہ پروونشل گورنمنٹ چیف منسٹر صاحب ہمیں کافی وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہر اس میں جس کی بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے تو انہوں نے ہمیں کیا، کیونکہ ان کا ایک ہی ویژن ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیا جائے. تو یہ خیر غلط بات ہے کہ فنڈز کی کمی ہے. الحمدللہ ہم نے جو بھی ڈیمانڈ کیا ہوا ہے تو انہوں نے فرسٹ پرائورٹی پہ ریسکیو 122 کو فنڈ دیا ہوا ہے، جو کہ پی او ایل کے مد میں ہو یا ریپیئر مینٹیننس کے اس میں ہو تو ہمیں پراپر سپورٹ ملتے ہیں ان کے. فیصل امین صاحب کو ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں وہ فائنانس کیونکہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا جی، ریلیز تو فائنانس ہی کرتی ہے نا، تو ان پہ بھی برڈن کافی زیادہ ہے. شروع میں کچھ فائنانشیل خرچ بھی ہے، ابھی الحمدللہ ابھی تو سرپلس میں سب چل رہا ہے، تو وہ ہم ریکویسٹ کر لیتے تو ہمیں وہ ریلیز کر دیتے جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے. لیکن وہ پرائورٹی بیس پہ ہو جاتا ہے. اگر ایک فائل میں مہینہ لگتا ہے تو ہم فیصل امین صاحب یا ہم سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر لیتے تو مہینے کے بجائے ہمیں 24 گھنٹے میں ریلیز ہو جاتا ہے. صرف یہی ایک وہ ہے ہمیں کوئک ریس. ہاں جی، جلدی سے بس یہی. جی ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ کرپشن ہوتی ہے آپ کے ادارے میں، کیونکہ کافی تعداد میں آپ کے پاس وہیکلز بھی موجود ہیں، اہلکار بھی موجود ہیں، کرپشن کے حوالے سے کوئی ایسا ہے کہ کچھ ایسے کمپلینٹس بھی آتی ہیں؟ جی اصل میں جی کرپشن کی ڈیفینیٹلی آتی ہے، کیونکہ 8 سے 9 ہزار کے لگ بھگ ہماری نفری ہے دیکھو، لیکن ہم نے ان کے لیے باقاعدہ اپنا ٹریکنگ سسٹم بنایا ہوا ہے. اب لوگ ڈرائیور بیچارہ کیا کرپشن کرے گا، اے ایم ٹی کرے گا کیا؟ اگر کوئی کر لیتا ہے ہم باقاعدہ ہمارا چیکنگ بیلنس ہوتا ہے، جتنی بھی ڈیلی ایمرجنسیز ہوتی ہے یہ اس کا طریقہ کار ہی ہے. یہ صبح سویرے ہمارے اس لسٹ آ جاتے ہیں کہ پشاور میں 24 ایمرجنسیز ہوئی ہے، پھر میں کال رینڈملی کرتا ہوں، اس سے میں فیڈ بیک لیتا ہوں، پھر میرا ڈائریکٹر آپریشن فیڈ بیک لیتا ہے، پھر ایم ٹی او ہوتا ہے. یہ سارے اگر اس میں ایک بھی بندہ کے ہمیں پتہ چلے کہ اس نے پیسے لیے ہوئے سروسز کو، اس کے اگینسٹ ہم سخت سے سخت ایکشن لیتے ہیں. الحمدللہ میں حلف یہ کہتا ہوں کہ ریسکیو 122 میں بھی میرے خیال پہ 5% بھی کرپشن نہیں ہوگا. یہ میں ابھی بھی کہتا ہوں، میں پھر بھی کہتا ہوں. دیکھو کمپلینٹس ہر جگہ سے آتی ہے. اب میں کیونکہ ہم فرشتہ ہے، یہ غلط بات ہے. انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بالکل ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے غلطیوں کو سدھارنے کے لیے تو ہم چیکنگ بیلنس بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، تو اس کے باقاعدہ چیکنگ بیلنس ہمارے ہوتے ہیں. آپ کافی شیور ہیں کہ یس الحمدللہ جی بالکل. جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے محکمے پر جو ہے وہ سیاسی دباؤ کیوں ہے اتنا زیادہ؟ نہیں اس طرح تو الحمدللہ کوئی مجھے تو ابھی تک کوئی پریشر، کیونکہ میرا تقریباً آلموسٹ 1 سال کے قریب ہونے والا ہے، اس طرح الحمدللہ کوئی پریشر ہم پہ نہ ڈالا گیا ہے، نہ کبھی کسی نے، کیونکہ ہمارا تو کام ہی سروسز پرووائڈ کرنا ہے. نہ تو ہم پولیس سے وہ ہے یا ہم نہ کوئی دوسری ڈپارٹمنٹ ہے، نہ ہم لوکل گورنمنٹ وغیرہ تاکہ ہمارے اوپر پریشر ڈالا جائے گا. الحمدللہ ہم تو اپنا کام کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو کسی کا 0.0% بھی کوئی پریشر وغیرہ نہیں ہوتا. ہم نے تو سروسز پرووائڈ کرنا، خدا نخواستہ آپ کے ہاں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ تو نہیں، ہم نے تو اب رسپانس کرنا ہے آپ کے لیے بھی. تو پریشر، اس میں پریشر کی کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے اوپر. تو الحمدللہ ہمیں سپورٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. ہمیں تو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے لوگوں کا، ہمارے رسک کا مورال بلند اسی سے ہی ہوتا ہے. میڈیا سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں، الحمدللہ ہمیں چیف منسٹر صاحب کافی سپورٹ کر رہے ہیں، ہر لیول پہ، ہر فورم پہ ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. جس چیز کی بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا انہوں نے پورا کیا ہوا ہے. تو میرے خیال پہ ہمارے اوپر کسی چیز کی ابھی تک کوئی نہیں آیا، کیونکہ ہے نہیں کوئی ہمارا کوئی اس طرح کا انلیگل کام ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح وہ کریں گے. تو ہمارا کام ہی ہے لوگوں کو سروسز پرووائڈ نہ، تو اس طرح کوئی بات نہیں. یہ غلط تاثر جا رہا ہے کہ ریسکیو کے اوپر ہی وہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ہر ادارے پہ ایسے کمپلینٹس آتی رہتی ہیں، ظاہری بات ہے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے وہ دیتا ہے، پروفز دیتا ہے، جسٹیفیکیشنز دیتا ہے کہ یار ہمارا جو ادارہ ہے وہ اچھے سے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو سامنے ہی پتہ ہے کہ ریسکیو 122 کے صاحب کے سامنے میں کیا تعریف کروں گا. تعریف وہ جو آپ لوگ کرے. دیکھو یہ نہیں ہے کہ میں ہیڈ ہوں یہاں کا، میں اس کو سپورٹ کروں، قسم خدا کی نہیں. میں جب میرے گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تو رات 2 بجے میں نے فون کیا ہوا، گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہے. اب نوکر ہو کہ میں کدھر سے بلاؤں کہ یار میری امی کو رات 2 بجے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو میں نے ان کو فون کیا. اب اس کو اٹھانا، کیونکہ آلریڈی بیک کا مسئلہ ہے تو میں کدھر اٹھا سکتا تھا. اب گاڑی کو سٹارٹ کرنا، باہر نکالنا، پھر اٹھانا، اس میں رکھنا کتنی تکلیف دہ ہے. میں نے ان کو فون کیا، ودن 3 to 4 منٹس میرے گھر آئے، امی کو اٹھایا اسٹریچر میں، میں اسپتال پہنچے، پھر اسپتال گئے تو ان کو میں ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا. تو نیچرلی میں دل سے ہی دعا نکلے گی، کیونکہ اس طرح کا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہوتا تو اس طرح کوئی رسپانس نہ کرتا.
تو الحمدللہ آپ پوچھ سکتی ہو. ٹھیک ہے، ہم میں غلطیاں ہوں گی، ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا، لیکن ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے نا. لیکن اب سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، وہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. ہر جگہ پہ آپ کو ریسکیو بھی نظر آئے گی، ہر جگہ پہ ڈیزاسٹر ہو، بم بلاسٹ ہو، ڈروننگ کیسز ہو، فائر ایمرجنسیز ہو، بلڈنگ کولیپس ہو، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو، تو آپ کو ریسکیو فرنٹ لائن پہ نظر آئے گی. تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا کے تھرو ان کا حوصلہ افزائی مزید کریں. تو بس ہم آپ سے یہی وہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے آپ پازیٹیو ایک سافٹ کارنر رکھا کریں تاکہ، کیونکہ یہ تو وہ ہے، اس کو فرشتے ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کسی کی زندگی بچانا تو یہی وہ ہے نا. دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھا جاتا ہے بلکہ کہ ہر انسیڈنٹس پہ جو ہے وہ ریسکیو 1122 پولیس سے پہلے جو ہے وہ اس ایگزیکٹلی اسپاٹ پہ جی پہنچتے ہیں باقاعدہ. ان کے مال کا جو بھی ان کے ساتھ اویلیبل وہ ہم باقاعدہ الحمدللہ آپ کو 0% میں ابھی تک وہ نہیں آیا ہوگا کمپلین کے بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوئے، ان سے کچھ چیزیں ہیں وہ جو بھی اویلیبل ہوتا ہے باقاعدہ ہم ان کی انٹری کرتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں. جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا خود خاصا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ہم ان کے لاوقین کو بلا کے باقاعدہ چیک لسٹ کے تھرو ہم دیتے ہیں، باقاعدہ اس کی ویڈیو بنتی ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنا ہمیں ٹائم دیا، اپنے ادارے کے بارے میں بتایا کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جی، جزاک اللہ، مہربانی، خوش رہے جی. انشاءاللہ آپ سے ہم پازیٹیو وہ رکھیں گے کہ ہمارے ریسکیورز کے لیے آپ پازیٹیو وہ جتنا بھی آپ کے سائٹ سے ہو سکے میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر سکے. تو یہی ہے. تھینک یو ویری مچ جی، انشاءاللہ سی یو سون جی. تو جی ناظرین، آج ہم نے تفصیلی گفتگو کی ریسکیو 1122 کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں جانا. ڈاکٹر محمد ایاز صاحب نے ہمیں تفصیل سے جو ہے وہ ان کی کارکردگی، ان کے چیلنجز جو تھے وہ بھی بتائے، اور بتایا کہ ان کا جو ادارہ ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کی جان بچا رہا ہے، کس طرح ہر حادثات پہ، ہر معاملات پہ جو ہے وہ چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے اپنا ان پٹ دیتا ہے. ناظرین، اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے، کوئی سوال ہے، یا اگر آپ نے کبھی ریسکیو 1122 سروسز کو اویل کیا ہے، کیسا پایا ہے، کوئی کمپلینٹس ہیں، کوئی مشکلات ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریسکیو 1122 کو اپنی جو کارکردگی ہے، اپنی سہولیات ہیں، ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اس TCN براڈ کاسٹ کو لوگوں تک شیئر کریں، اور ان کو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایمرجنسی میں جو ہے وہ ریسکیو 1122 اپنا کیسا کردار ادا کرتا ہے، کیسے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے ہر معاملات کو، ہر ایمرجنسی کو ڈیل کرتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع پر کوئی سوال ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہم آپ کی رائے کے منتظر ہوں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.